اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام النبی الامی المکی المدنی الہاشمی ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من الحسین صلوات بر محمد وآل محمد رب آواز بلند صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر بزرگان ملت اور برادران ایمان عزاداران شہدائے کربلا علیہم السلام کائنات کا رسول اپنے بلند و بالا اقوالات میں عظمت امام حسین بیان فرما رہا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عزیزو، یہ شب امام زین العابدین جو کہ عبادت کی زینت اور عبادت کی عظمت ہیں، آپ دیکھیں پیغمبر اسلام کے جتنے بھی ارشادات اور جتنے بھی اقوالات ہیں اہل بیت علیہم السلام کی شان میں، وہ قابل غور ہیں۔ جو کچھ بھی بیان فرمایا اور جو کچھ بھی زمانے میں ہو رہا ہے، یہاں علماء کرام تشریف فرما ہیں، ہمارے ساتھی بھی ہیں اور دوست بھی ہیں۔ ایک زمانہ جو اس وقت ہے، یہ زمانہ چل رہا ہے کہ ہم دوسروں سے متاثر ہو گئے ہیں۔ ہم اغیار کو دیکھ کر کے اپنے طرز عمل کو بھول بیٹھے ہیں۔ آپ غور کریں، یہاں میرے یہ ساتھی بھی ہیں، سب بزرگ بھی ہیں۔ اب اس کو چاہے ہماری تبلیغ کی کمزوری کہیے یا ہمارے مشن سے ہٹ جانا کہیے یا قوم کی بے راہ روی کہیے، جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے، اسی کو ہم دین سمجھ بیٹھے ہیں، اسی کو ہم شریعت سمجھ بیٹھے ہیں اور اسی کو ہم عبادت سمجھ بیٹھے ہیں۔ عبادت کو ہمارے یہاں امام زین العابدین سے متعلق ہے تو اس لیے میں اس پہ چاہ رہا ہوں کچھ بیان کروں۔ ہمارے یہاں دوسروں کی چیزوں کو دیکھا اور سمجھ بیٹھے کہ اصل عبادت یہی ہے، غور کیجئے گا، اور اسی کو ہم نے اپنا ہدف بنا لیا، یا ہم دوسروں کی تعداد سے متاثر ہو گئے کہ دیکھیے ادھر مسجدیں چھلکتی ہوئی دیکھیں تو ہم میں احساس کمتری پیدا ہو گئی اور ہم نے کہا کہ ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے، اور ہم انہی تعداد سے متاثر ہو کر کے جو اصل عبادت تھا اسے نظر انداز کرنے لگے۔ کیا عبادت کے نام پر بس یہی ہے کہ آپ 5 وقت جا کر کے محراب عبادت مسجد میں کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہونے کے بعد عزیزو اللہ اکبر کہیں اور وقت پر یا وقت کے بعد نماز ادا کریں تو کیا حق عبادت ادا ہو گیا؟ یا اسی کا نام عبادت ہے؟
یا اسی کو عبادت کہا جاتا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے؟ کیوں؟ اسے اس لیے ہم بھی عبادت کہہ رہے ہیں کثرت سے کہ اغیار کی تعداد زیادہ ہے، اور اغیار نے جو پیش کیا اسی کو ہم بھی متاثر ہو کر کے عبادت کہنے لگے، جبکہ کائنات میں جو بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا، اس کو کلمہ ہم نے پڑھایا، دین ہم نے پہنچایا، شریعت ہم نے پہنچائی، کتاب ہم نے پہنچائی، جو کچھ بھی ہے وہ ہم نے کیا ہے۔ تو آج ہم اپنے آپ کو کمتر محسوس کر رہے ہیں اور سامنے والے کو برتر محسوس کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جب لفظ عبادت آتا ہے، غور کیجئے گا عزیزو، جب لفظ عبادت آتا ہے تو ہم ان چیزوں کو عبادت سمجھنے لگتے ہیں کہ جو اور لوگ جسے عبادت بنا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی یہ ہے اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ جسے دیکھو وہ یہی کہہ رہا ہے، ابھی اشعار میں بھی پڑھا جا رہا تھا اور کثرت سے، کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، جسے دیکھو کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو۔ تو اچھی بات ہے، نماز پڑھنا واجب ہے عزیزو۔ تارک الصلاۃ جو ہے گناہگار ہے، منکر صلاۃ جہنمی ہے، سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز پر ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ لیکن عزیزو یہ جسے دیکھیں آپ، مسجد کے خطبے میں دیکھیں یا منبر پر دیکھیں یا گھر میں بزرگوں کو دیکھیں یا ماں یا والدین کو دیکھیں، جسے دیکھو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، ہر کوئی یہ کہتا ہے نماز پڑھو، جسے دیکھو یہ نماز پڑھو۔ مولوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں، ہم بھی اتنی عمر آ گئی یہی سنتے ہوئے اور کہتے ہوئے، ہر کوئی۔ اور جبکہ سارے اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے نماز، اور اسی کی قبولیت پر سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی ہے۔ تو جو اتنی اہم عبادت ہے، جو اہل بیت کا محبوب عمل ہے، اس کے لیے اتنی تاکید کیوں ہے؟ اسے کہا کیوں جا رہا ہے اتنا؟ اتنی خاموشی سے تو رسول خدا کا خطبہ بھی نہیں سنتے تھے صحابہ کرام، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ باز بلند صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو آپ دیکھئے، خود سوچئے اس بات کو، جسے دیکھو لگا ہوا ہے، کہے جا رہا ہے، سب کہہ رہے ہیں، اغیار بھی کہہ رہے ہیں، اپنے آپ بھی کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں، تو کیوں کہا جا رہا ہے اس کو اتنا؟ اور جبکہ سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار سب کہتے ہیں، تو یہ کیوں ہے کہ جسے دیکھو؟ اچھا، اتنا کہنے کے باوجود بھی اس تعداد میں لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں جس تعداد میں پڑھنی چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ جسے دیکھو باپ بیٹے سے کہہ رہا کہ نماز پڑھو، بیٹے نے دیکھا، اس کے بعد ہاں اگر زیادہ دیکھا باپ سخت ہے تو ایک وقت پڑھ لی، پھر نکل گئے۔ تو پھر یہ کہا جا رہا جسے دیکھو لگا ہوا، کہے جا رہا، جمعے کے خطبے میں دیکھو لگے ہوئے مولانا صاحب۔ اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا کہ بھائی ایک جملہ ہے کہ کہا جاتا ہے، آج بھی فیس بک پر بھی تھا، کئی جگہ سے آیا کہ بھائی ممبر پر دیکھو ایسے لوگوں کو پہنچاؤ کہ جو مقصد بیان کریں۔ مولوی صاحب ہے، کہا نہیں جاتا کہ مقصد بیان کریں، تو مقصد کیا؟ امام حسین کا جو مقصد، شہادت کا مقصد بیان کریں۔ یہ بات بھی آپ نے سنی ہوگی کثرت سے، علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، میرے بزرگ بھی، میرے دوست بھی بیٹھے ہیں، کہ مقصد بیان کیا جائے ممبر پر۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ بھی بزرگ ہیں اور ایک عرصے سے آپ مجلس سے سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، آپ بتائیے کسی نے آ کر کے مقصد بیان کیا آج تک کہ امام حسین کا یہ مقصد تھا؟ کوئی ایک بتا دے کہ اس نے کہا ہو کہ یہ مقصد تھا امام حسین کا۔ پتہ نہیں کون سی بحث کی جا رہی ہے، کون سی بات، جو ذکر ہو رہا ہے اسے عبث سمجھ رہے ہیں، بیکار سمجھ رہے ہیں، یا کون سا ذکر ہونا چاہیے، کیا بات ہونی چاہیے جو مقصد امام حسین ہو، جس سے کہا جائے آپ بتا دو مجھے کسی مولوی نے کہا یہ ہے مقصد کہ امام حسین کا مقصد یہ ہے، بتائیں کسی نے کہا؟ کوئی بتا دے مجھے مقصد۔ زیادہ آگے بڑھے تو بس اتنا کہہ دیا کہ انہوں نے نماز، کہ بس نماز ہے مقصد۔ تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر یہی نماز مقصد حسین ہے تو امام حسین کے زمانے میں کیا نماز پڑھی نہیں جا رہی تھی؟
کہ امام حسین کے زمانے میں نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی، جو اس وجہ سے حسین نے مدینہ چھوڑا، گھر چھوڑا، کنبہ چھوڑا، خاندان چھوڑ، سب وطن چھوڑ کر کے چل دیے، اور جب کربلا بسائی تو عزیزو کربلا سے زیادہ نماز کہاں نہ پڑھی، پڑھنے کی تو بات چھوڑو، کربلا میں نماز دکھائی بھی جا رہی تھی اور پڑھی بھی جا رہی تھی۔ کربلا واحد وہ میدان ہے کہ جہاں جس کے ہاتھ میں خنجر تھا وہ بھی نمازی تھا، اور جس کے گلے پر خنجر چلنے والا تھا وہ بھی نمازی تھا۔ آپ دیکھیں کربلا میں ہے یہ دونوں نمازی ہیں، تو پھر یہ کہاں سے لگا دیا گیا کہ بھئی نماز پڑھو، اور مقصد حسین یہ ہے، یہی ہے مقصد حسین کہ بھئی یہ کیجئے آپ، تو جسے دیکھو لگا ہوا ہے اور وہ کہے جا رہا ہے، اور اتنا محبوب عمل، ایسا عمل، اور اس کے لیے اتنی تاکید کی جا رہی ہے کہ پڑھو، پڑھتے رہو۔ کیوں اس بات پر بحث ہوتی ہے، کیوں یہ بہم موضوع بنائے جا رہے ہیں؟ یہ کہنا اس بات کی علامت ہے کہ یا تو آپ کے ہاں نمازی نہیں، بھئی یا تو یہ نمازی نہیں ہے، اور نمازی ہیں تو مستقل نمازی نہیں، اس کا مطلب تو یہی ہے۔ اچھا چلو ہمارے یہاں نمازی نہیں تو اغیار کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہاں تو مسجدیں چھلک رہی ہیں، مسجدیں ابل رہی ہیں، تو جو کام ہو رہا ہے اس کی تاکید کرنا یہ تو عبث ہے، بات بیکار کی گفتگو ہو جائے گی۔ بھئی کیوں کی جا رہی ہے ایسی گفتگو؟ جب ہے کام ہو رہا ہے تو اس میں تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟ تو یہ کیا مطلب ہے؟ اچھا اتنی تاکید کے باوجود، توجہ چاہ رہا ہوں اس زاویے کی بھی مجلس سنا کیجئے، اتنی تاکید کے باوجود پھر بڑھ نہیں رہے، لوگ پڑھ نہیں رہے، ہر جگہ یہی عالم ہے، سب جگہ دیجیے پڑھ نہیں رہے لوگ۔ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ہر جگہ، ہر مسجد میں جائیے، ہر منبر پر دیکھیے، ہر مجلس میں سنیے، ہر فرقے میں جائیے، نماز پڑھنے کی تو تاکید ہے کہ نماز پڑھو، کوئی نماز کی قبولیت پر بحث نہیں کرتا۔ غور کیجئے گا کہ نماز قبول کیسے ہوگی؟ بس پڑھتے رہو، جسے دیکھو کرے جا رہا پڑھتے رہو۔ کیا پڑھ لینا کافی ہے؟ پڑھ لینا کافی ہے؟ بھئی ایک کام ہم کر رہے ہیں، ابھی آپ کسی مزدور کو بلائیے اور اس سے کہیے یہ کام کر دیجئے، وہ دن بھر مزدوری کرے، محنت کرے، اور شام کو جب وقت ہو جائے چلنے کا کہیے خدا حافظ جائیے، اسے اجرت نہ دیجئے آپ، کل کو آ جائے گا، وہ آئے گا نہیں، کیونکہ اسے اجرت نہیں ملی۔ یہی حال ہمارے یہاں نماز کا ہے۔ نماز پڑھنے کی تو سب تاکید کر رہے ہیں، کوئی نماز کی قبولیت پر بحث نہیں کر رہا ہے۔ اگر پڑھنے والے کو نماز کی قبولیت کا یقین ہو جائے تو اس کی عبادت میں خضوع و خشوع پیدا ہو جائے، اور پڑھنے والا خود بخود، دیکھیے ایک چیز ہے میں آپ کو بتاؤں، آپ دیکھیں جہاں دیکھیں فرش ازا بچھائیے، ابھی دیکھیے لوگ فوراً آ جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، جبکہ اس سے زیادہ وقت لگے گا، اس سے زیادہ وقت لگے گا، لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ اس سے زیادہ وقت لگے گا۔ لیکن ایک جملہ، ایک حدیث ہے، معصوم نے فرمایا جو دو آنسو محبت میں بہائے میری جد امجدہ کے رومال میں اس کے آنسو جائیں گے، یہی تو ہے، اور میری جد امجدہ اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھیں گی جب تک کہ رونے والے کو بخشوا نہیں لیں گی، یہی تو ہے۔ اتنا یقین دلا دیا کہ رونے والے کے ہاں یقین پیدا ہو گیا، اسی لیے مجلسوں میں مجمع آنے لگا کہ اسے اپنے آنسوؤں پر یقین آ گیا۔ آنسو تبھی نکلتے ہیں جب انسان کے اندر خلوص پیدا ہوتا ہے، اور جو عبادت خلوص پر ہوتی ہے وہ قبولیت کی منزل پر جاتی ہے، جاتی ہے کہ نہیں؟ تو اسے یقین ہوا، تبھی تو مجمع آنے لگا، تو اسے یقین ہوا نا۔ یہاں پر کوئی یقین نہیں دلا رہا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں ذہن محترم، غور کیجئے گا، نہیں تو آپ بتائیے کسی مولوی صاحب نے خطبے میں بیان کیا کہ آپ نماز پڑھ کے ہٹے اور آپ کی نماز قبول، آپ کی نماز قبول یا آپ کی نماز قبول؟ کسی نے کہا آج تک؟ نہیں کہا۔ توجہ چاہ رہا ہوں ذہن محترم، تو یہ کیوں نہیں کہا؟ کہنا چاہیے، مخصوص عبادت ہے، اور ساری عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار ہے اس پر، سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے، تو کہنا چاہیے، کیا کیوں نہیں رہا؟ اور کہیں نہیں کہا جا رہا، بھائی اتنا کہا اگر 2 رکعت قبول ہو جائے تو بس کام بن جائے، اگر یہی تو ہے،
بھئی یہی تو کہتے ہیں اگر قبول ہو جائے. یہ اگر کا لفظ کیوں ہے؟ تو یہ تو وہ معاملہ ہو گیا جیسے کہ اور لوگ کہتے ہیں معبود ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا. 1400 برس گزر گئے، یہی کہہ رہے ہیں سیدھا راستہ دکھا. جو گزر گئے انہیں بھی نظر نہیں آیا، جو موجود ہیں انہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور آنے والی اولاد کو بھی یہی تاکید کی جا رہی ہے کہ سیدھا راستہ دکھا. تو جنہیں 1400 برس سے سیدھا راستہ نظر نہ آیا ہو، ان کی نماز قبول کیا ہوگی؟ خود غور کرو اس بات پر. توجہ چاہ رہا ہوں، غور تو کیجئے. دیکھیے زمانہ چل رہا ہے اب قبولیت کے. کیا رسول اللہ بتلا کر کے نہیں گئے؟ بھائی نماز پڑھنے کی تاکید کر گئے تو کیا نماز کی قبولیت کا طریقہ نہیں بتلا کر کے گئے؟ اور جب بتلا کر کے نہیں گئے تو پھر یکملت لکم دینکم کی مہر کیسے لگی کہ دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں، اللہ دین سے راضی ہو گیا؟ تو جو اللہ دین سے راضی ہو گیا تو اس کے ماننے والوں کو نماز کا یقین کیوں نہیں دلایا جا رہا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، غور کیجئے گا. بھئی یقین دلایا جائے تو ادھر تو کوئی نہیں دلا رہا ہے، اور بس لگے رہو، پڑھتے رہو پڑھتے رہو. کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ کیسے. دیکھیے آج زمانہ چل رہا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، جسے دیکھو وہ زیارتوں پر جا رہا ہے. اور جو چلے گئے مولا ان کی زیارت قبول فرمائے، اور جو نہیں گئے مولا انہیں توفیق عطا کرے کہ وہ زیارتوں پر جائیں. آپ دیکھیں جسے دیکھو جا رہا ہے. جا رہے تھے ایک صاحب بیچارے عالم غربت میں، انہوں نے بہت پیسے جمع کیے، جوڑ توڑ کر کے بڑی مصیبتوں سے کر کے وہ زیارتوں پر چلے گئے. اب جو زیارتوں پر گئے تو انہوں نے زیارت فرمائی، اور اس کے بعد انہوں نے کوشش کی آیت اللہ سیستانی صاحب کی بارگاہ میں پہنچنے کی. وہ وہاں تک پہنچ بھی گئے، سلام و دعا ہوا. اس کے بعد انہوں نے ٹرانسلیٹر سے کہا، ترجمہ کرنے والے سے، ہم جناب سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. جناب نے اجازت دی، پوچھئے کیا سوال ہے؟ کہ ہم بہت غریب ہیں، بہت مفلس الحال ہیں، ہم نے پیسے جوڑے بڑی مصیبتوں سے، اور جوڑ کر کے ہم یہاں تک آئے، ہم نے زیارتیں کر لیں. ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں، بتائیے ہماری زیارت قبول ہوئی؟ توجہ چاہ رہا ہوں اذان محترم، کہ ہماری زیارت قبول ہوئی؟ بس جیسے یہ کہا تو بتاتے ہیں صاحب کہ آیت اللہ سیستانی صاحب نے فوراً ان کی طرف غور سے دیکھا اور مترجم سے کہا، ان سے کہو یہ اپنے ملک واپس جائیں، اور جانے کے بعد اگر اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں تو سمجھنا قبول ہو گئی، اور جیسے آئے ہیں ویسے ہی پلٹ گئے. توجہ چاہ رہا ہوں، ویسے ہی پلٹ گئے. نماز پڑھو نماز پڑھو. رسول کی حدیث ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز برائیوں سے روکتی ہے. اب جماعت نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جانا اور جو نمازی نکلتا رہے دیکھتے رہنا، اگر نکلنے کے بعد سدھر گیا تو سمجھنا قبول ہو گئی، اور جیسا آیا تھا ویسے ہی پلٹ گیا. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. آپ غور کیجئے گا جو نماز قبول کیسے ہوتی ہے. کیا سب کی نماز قبول ہے، یا سب نمازی ہو گئے جن کے دیکھو پڑھے جا رہے ہیں قبول ہو گئی؟ توجہ چاہ رہا ہوں اور کیجئے گا، سب کی نماز قبول. تو نماز کی قبولیت کا پیمانہ کیا ہے؟ یا پڑھ لینا کافی ہے؟ آپ بتائیے نماز قبول کیسے ہوگی؟ پڑھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو، اور اگر سب کی قبول ہو گئی تو جنت تو بہت کم ہے، چھوٹی ہے. آپ خود بتائیں. اور پھر سب کی قبول ہو گئی تو معاملہ وہ ہے. تو قبولیت کا پیمانہ کیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، بہت سنا ہوگا آپ نے، بس میں تو اشارے کر رہا ہوں، آپ وہاں تک پہنچیے، غور کیجئے گا میری باتوں. میں پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، سمجھنے کا نہیں، پہلے بتا دوں آپ کو. اور مجھے الٹا نہ سمجھیے گا آپ. عظمت نماز پہچانو، نماز کی قبولیت کا طریقہ دیکھیے. امام حسین مدینہ منورہ سے چلے 28 رجب سن 60 ہجری، تو آپ کسی صحابی کو لے کر کے نہیں چلے. پڑھیے روایت. آپ جو چلے مدینے سے تو کسی صحابی کے لے کر کے نہیں گئے، کسی صحابی کے پاس نہیں گئے کہ ہم چل جا رہے ہیں، ہمیں نانا کا دین بچانا ہے، شریعت بچانی ہے، انسانیت بچانی ہے، چلو ہمارے ساتھ. کسی کے پاس نہیں گئے اور نہ کسی کو لے کر کے گئے.
تو اس زمانے میں مدینہ شہر کہلاتا تھا. غدیر خم کے چوراہے پر 1.25 لاکھ حاجی تھے, تو مدینے میں کم از کم 50,000 صحابہ اکرام تو ہوں گے. تو جب 50,000 صحابہ اکرام تھے تو امام حسین کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا کیا؟ جبکہ سب نمازی تھے, سب روزہ دار تھے, زیادہ تر حاجی تھے, زیادہ تر مسلمان تھے, اور زیادہ تر صحابی تھے یا تابعی تھے, سب تھے, یہی تو تھے سب. کیا انہوں نے امام حسین کو دیکھا نہیں تھا یا امام حسین کی عظمت کے قائل نہیں تھے؟ تھے قائل کہ نہیں تھے؟ تو امام حسین انہیں لے کر کے کیوں نہیں گئے؟ اور جو رہ گئے, جنہیں چھوڑ گئے, مطلب جو نہیں گئے امام حسین کے ساتھ, وہ سب نمازی تھے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, ایسی نمازیوں کی بتائیے کیا منزل ہوگی؟ غور کیجئے گا, توجہ چاہ رہا ہوں, بہت غور سے سنیے گا آپ. بھائی امام حسین کربلا کوئی ایک دن میں کربلا نہیں بنی, یا 6 مہینے میں کربلا نہیں بن گئی. کبھی آپ سوچیں کہ 28 رجب کو نکلے اور 10 محرم کو شہید ہو گئے اور کربلا بن گئی. کربلا بننے میں 50 برس لگے, 50 برس لگے کربلا بننے کے لیے. ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی, ادھر مخالف اپنے مشن پر کام کرنے لگا, اور خالی مشن پر کام نہیں کیا بلکہ انہوں نے بیچ بیچ میں ٹرائل بھی کیا کہ دیکھیں یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ صحیح راہ پر جا رہا ہے کہ نہیں. پہلا ٹرائل کیا گیا کہ رسول کی آنکھ بند ہوئی, رسول کی وفات ہوئی, تو پہلا ٹرائل تھا کہ کوئی جنازہ رسول میں شامل نہیں ہوگا. غور کیجئے گا, جو بات پڑھ رہا ہوں میں پڑھنے کا ذمہ دار ہوں, کہ اب جنازہ رسول میں شامل نہیں ہوگا تو کوئی ہوئے, کتنے ہوئے, 6 یا 7, یہی تو ہوئے. کائنات کا سب سے بلند رہبر, اور اس کے جنازے میں کتنے لوگ, 6 یا 7. تو یہ بات صحیح تھی یا غلط؟ یہ بات صحیح تھی. بھائی جنازہ مدینے میں تھا اور کوئی نہ آیا, تو یہ صحیح کیا یا غلط؟ غلط کیا, غلط کیا. لیکن آپ دیکھیں جنازے میں شامل ہونا نہ ہونا تو چھوڑیے, کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اور اس زمانے کی تو بات چھوڑو, اس زمانے میں کہنے کو تیار نہیں ہے. آپ غور تو کرو ان باتوں پر. آپ دیکھیں تو عزیزو, ان زمانے میں بھی کوئی یہ کہ بحثیں کر لیں گے, حجرے میں تھے, گھر میں کون جا سکتا تھا, پردہ تھا, ایسا تھا ویسا تھا, سب کچھ. پہلا ٹرائل تھا یہ کہ دیکھیں یہ غلط ہو رہا ہے, یہ صحیح. کہاں سناٹا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہوا. دوسرا ٹرائل بعد میں ہوا 70 دن بعد, کہ رسول کی بیٹی کے گھر میں آگ لگائی گئی. آگ لگائی گئی گھر میں, گھر میں آگ لگائی گئی. کس نے جلایا, کون تھا جلانے والا, ہم اس بحث میں نہیں پڑتے. کم از کم مدینے میں 50,000 صحابہ تو تھے, کوئی تو کھڑے ہو کر کے یہ کہہ دیتا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. لیکن ایک آواز کہیں سے نہیں آئی کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اور آئی تو مجھے دکھاؤ علماء کرام تشریف فرما کہ کسی نے کھڑے ہو کر کے اعتراض کیا ہو. ایسا تو نہیں ہے. کیا عزیزو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا مدینے میں؟ اب کچھ ہو نہ ہو سیدہ, رسول کی بیٹی چھوڑو, کم از کم مسلمہ تو تھی. ایک مسلمہ کے گھر میں آگ لگائی جا رہی ہے اور 50,000 صحابہ کا مجمع وہاں پر دیکھ رہا ہے. کسی کا یہ نہ کہنا کہ غلط ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تنہا جلانے والا مجرم نہیں ہے بلکہ دیکھنے والے بھی مجرم ہیں. ایک سلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. آپ بتائیے اعتراض ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ لیکن سناٹا, کوئی نہیں بولا. یہ کربلا کے آثار نمایاں ہو رہے تھے. مولا کائنات کو مسجد کوفہ میں شہید کیا گیا, ضربت لگی سر پر. کوئی ایک آواز دکھا دو کہیں سے آئی ہو کہ غلط ہوا.
اور بلکہ یہ تو کہا گیا کہ علی کسی مسلمان کا نام ہے، مسجد میں کیوں گئے تھے؟ آپ بتائیے، یا آج تک کوئی کہہ رہا غلط تعویلیں پیش کر رہے ہیں؟ امام حسن کو زہر دغا سے شہید کیا گیا گھر میں، مسجد نبوی سے تیروں کی بارش ہوئی، کسی نے کہا کہ غلط ہو رہا ہے؟ کوئی آواز نہیں آئی، کسی نے نہیں، کوئی آواز کہیں سے آئی ہی نہیں۔ اور جب نہیں آئی تو امام حسین اسی لیے مدینے سے کسی صحابی کو لے کر کے نہیں نکلے، توجہ چاہ رہا ہوں، صرف اپنے خاندان والوں کو لے کر کے نکلے۔ یعنی حسین بتلانا چاہتے ہیں جو میرے نانا کے نہیں ہوئے، میری ماں کے نہیں ہوئے، میرے باپ کے نہیں ہوئے، میرے بھائی کے نہیں ہوئے، وہ ہمارے کیا ہوں گے؟ وہ ہمارا ساتھ کیا دیں گے؟ حسین یہ دیکھ رہے تھے، اسی لیے حسین کسی کو نہیں۔ اور نہ حسین گئے، دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں، اچھا نہیں گئے تھے تو کوئی تو آ جاتا اور آ کر کے یہ کہتا، کچھ سناٹے میں تو حسین گئے نہیں تھے، تو کوئی تو آ کر کے کہتا ہم چل رہے ہیں۔ نہ حسین گئے نہ کوئی آیا، بلکہ جملے بدل کر کے کہوں، حسین کی خودداری صحابہ تک جانے نہیں دے رہی تھی، اور صحابہ کی مکاری حسین تک آنے نہیں دے رہی تھی۔ دیکھیں حسین نہیں تو کوئی آیا، کسی کو دکھائیے کوئی آیا ہو صحابی اور آ کر کے کہا ہو ہم چلیں گے آپ کے ساتھ، کوئی تاریخ نہیں کہتی ہو۔ حسین گئے، اب جو حسین چلتے رہے حسین، اور چلتے چلتے حسین، آپ دیکھیں امام حسین نے چلتے چلتے حسین پہنچے راستے میں آئے، 3 مہینے مکے میں رہے، وہ سارے موضوعات ہیں، خطبات دیے، اور دیتے داتے راستے میں چلے تو نماز جو ہے، نماز قبول، یہی تو توجہ چاہ رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ کربلا سے پہلے امام حسین نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ضرورت زندگی سے فارغ، کھانا پینا آرام سکون، پڑاؤ ڈالا، خیام نصب ہوئے ویسی ضرورت کے لیے، کھانے پینے کا سلسلہ، حسین باہر بیٹھے ہوئے تشریف فرما تھے۔ امام حسین کے قافلے کی تعداد کتنی تھی؟ امام حسین کے قافلے، مسلسل مجلسیں ہیں، میری بھی آواز گرفتہ ہے، اور مستقل یہ مجلسوں کا سلسلہ پہلی محرم سے ہے، کئی مجلسوں کا۔ کتنی تعداد تھی؟ 3 روایتیں ہیں، 250، 200، 150 جو امام حسین کا قافلہ تھا، اس کی تعداد میں قافلہ ہی کہوں گا، اس لیے کہ لشکر میں بچے اور عورتیں نہیں ہوتے، تو قافلہ تھا۔ قافلے کا مطلب یہ ہے حسین جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، اگر جنگ کے لیے جاتے تو پھر تلواریں اور لشکر ساتھ ہوتا، حسین جنگ کے لیے نہیں، قافلہ تھا۔ تو 150 یا 300 250 چھوڑیے، 200 کی تعداد لگا لیجئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، غور سے سنیے گا، یہ سب باتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں، میں تو آپ کو وہاں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اور اس طریقے سے بھی کربلا آپ سنیے عزیزو۔ اب جو یہ قافلہ کتنے؟ 200، امام حسین کے قافلے میں 200 کی تعداد۔ امام حسین کا جو تعاقب کر رہا تھا، پیچھا کر رہا تھا، حر ابن ریاحی، اس کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 1200، اس کے لشکر کی تعداد 1200 تھی، اور وہ پیچھا کرتا ہوا، حر کس کی فوج کا کمانڈر تھا؟ یزید کی۔ لشکر کس کا تھا؟ یزید کا۔ حکومت کس کی تھی؟ یزید کی۔ ایریا کس کا تھا؟ یزید کا۔ رقبہ کس کا تھا؟ سب کچھ کس کا تھا؟ یزید کا۔ پیچھا کس کا ہو رہا تھا؟ امام حسین کا۔ اب جو آئے تو حر جو لشکر کا سپاہ سالار، صحابی رسول بھی ہے حر، عزیزو ہے، مسلمان بھی ہے، نمازی بھی ہے، عابد بھی ہے، سب کچھ ہے۔ آیا پیچھا کرتے کرتے، جب دیکھا یہاں پڑاؤ پڑا ہوا ہے تو امام حسین کی بارگاہ میں کس کنڈیشن میں پہنچا کہ اس کے لشکر کی زبانیں پیاس سے نکلی ہوئی ہیں، سنا ہے آپ نے بھی، زبانیں پیاس سے نکلی ہوئی ہیں۔
امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، آیا سامنے، تعداد 1200، فوج یزید کا کمانڈر امام حسین کے سامنے آیا، آ کر کے کھڑا ہوا۔ کھڑے ہونے کے بعد میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، بتاؤ جلال پور والو عزیزو، یزیدیوں نے حسین کے سامنے ہاتھ پھیلایا یا حسینیوں نے یزیدیوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا؟ بتائیں نوجوان عزیزو، بتاؤ کس نے کس سے؟ حسینی لشکر قافلے نے یزیدی لشکر سے پانی مانگا یا یزیدی لشکر نے حسینی قافلے والوں سے پانی مانگا؟ کم نے زیادہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا یا زیادہ نے کم کے سامنے ہاتھ پھیلایا؟ مختار نے محتاج کے سامنے ہاتھ پھیلایا یا محتاجوں نے مختار کے سامنے ہاتھ پھیلایا؟ حکومت کس کی؟ لشکر کس کا؟ اب جو ہاتھ پھیلایا تو عزیزو امام حسین نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا عباس انہیں پانی پلاؤ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، غور کیجئے گا میری بات، مجلس سنیے گا، انہیں پانی پلاؤ۔ تو جیسے ہی کہا پانی پلاؤ تو روایت کہتی ہے حضرت عباس نے مشکیزے کے تسمے کھول دیے، پلانا شروع کر دیا۔ حضرت عباس نے یہ کیوں نہیں کہا ان کی تعداد زیادہ ہے، ہماری تعداد کم ہے، ہمارے پاس انتظام کم ہے؟ روایت کہتی ہے عباس نے سب کو پانی پلا دیا تو حسین بولے ان کے جانور بھی پیاسے ہیں، گھوڑے ناقے، انہیں بھی پانی پلاؤ، انہیں بھی پانی پلا دیا۔ پھر کہا ان کے سم تپ رہے ہیں، ان پر بھی پانی ڈالو۔ آخر 200 کے قافلے کے پاس اتنا کتنا پانی کا انتظام تھا کہ 1200 کا لشکر سیراب ہو گیا؟ آپ بتائیے، انتظام آپ بھی کر کے چلتے ہیں، ہم بھی کر کے چلتے ہیں، پانی کا سب چلتے ہیں، تو کیسے کتنا انتظام؟ جبکہ حکومت کس کی؟ یزید کی۔ لشکر کس کا؟ یزید کا۔ رقبہ کس کا؟ یزید کا۔ سب کچھ، اور خالی پانی نہیں، کھانے پینے کا بھی سلسلہ ہوا۔ جب کھا پی لیا، سب کچھ ہو گیا، توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، جب سب کچھ نمٹ گئے تو وقت ہو گیا نماز کا۔ نماز کا وقت عزیزو، ہم نے بھی یہ سنا، آپ نے بھی سنا، پڑھا بھی ہے، علماء اکرام بھی بیٹھے ہیں، روایتوں میں لکھا ہوا بھی ہے کہ یزید جنگ اسی وقت ہار گیا تھا جب شب عاشور حر فوج یزید سے نکل کر کے امام حسین کی طرف آیا۔ یہی تو سنا ہم نے کہ شب عاشور جب ہی جنگ ہار گیا جب یزید، فوج یزید کا کمانڈر حر فوج یزید سے نکل کر کے حسین کی طرف آیا۔ یہ تو بہت بات کی بات ہے، حسین نے یزید کو راستے میں ہرا دیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں عزیزو، یہاں ہرا دیا ہے، وہ تو بہت بات کی بات ہے، یہاں راستے میں۔ عزیزو، جب کھانا پینا ہو گیا، وقت ہو گیا نماز کا۔ جب نماز کا وقت ہوا، حسین نے کہا نماز، جیسے ہی کہا تو سارا لشکر یزیدی اور سارا قافلے والے حسینی سب نماز کے لیے وضو ہوا، مصلے بچھ گئے، جماعت کھڑی ہو گئی۔ حکومت کس کی؟ یزید کی۔ رقبہ کس کا؟ یزید کا۔ ایریا کس کا؟ یزید کا۔ عزیز و کمانڈر کس کا؟ یزید کا۔ لیکن ایک روایت نہیں کہتی کہ جب جماعت کھڑی ہوئی اور حر آگے بڑھا ہو اور بڑھ کر کے کہا ہو امامت ہم کریں گے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور کیجئے گا، ایک روایت نہیں کہتی کہ حر نے کہا ہو ہم امامت کریں گے، نہیں، امامت کس نے کری؟ حسین نے۔ اما بیعت کس بات کے لیے تھی؟ یزید کربلا میں جنگ نہیں ہارا، حسین نے یزید کو مسلح پر ہرا دیا۔ بھائی جنگ تو یہاں ہار گئے، بھائی امام آگے کھڑے ہو گئے تو جنگ تو ہار گئے، اور پھر کس بات کی جنگ رہ گئی؟ کوئی لشکر کا ادھر ادھر آنا تھوڑی جنگ ہے، جنگ تو رہبریت کی تھی نا، اور لشکر اس کا پیچھے پڑ رہا تھا۔ اب جب پیچھے پڑ رہا تو سامنے۔ اب بتائیں، دیکھیں میرے علماء اکرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، معذرت کے ساتھ آپ بھی سب نمازی، آپ بتائیے
نماز پڑھائی کس نے؟ امام حسین نے. تو یہ نماز جو پڑھی 1200 کے لشکر نے، ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیا ان کی سب کی نماز قبول ہو گئی؟ بھئی بحث تو یہ ہے نماز پڑھو، 1200 کے لشکر کہ نماز قبول ہو گئی؟ دیکھیے سوچ کر کے بولیے گا. امام حسین ہیں اس زمانے میں جس وقت امام نماز پڑھا رہے تھے آپ سے بہتر کوئی نہیں تھا، ایسا امام کوئی نہیں. تو ہوئی نماز قبول؟ جو کہا جاتا پڑھو، ہوئی نماز قبول؟ اس وقت اس سے بہتر تو نہیں. بتائیے ایسا کوئی ہن ملے گا؟ توجہ چاہ رہا ہوں میں، یہ جلال پورا اس لیے پڑھ رہا ہوں یہ باتیں. عزیزو ہوئی نماز ہو گئی قبول، نماز قبول ہوئی ان پڑھنے والوں کی. آپ بتائیے، ہم ایک زمانے میں دلی میں اشرا پڑھ رہے تھے، امام خانہ کعبہ آ گئے دلی میں، اور وہاں جو دیکھا جسے دیکھو مسلح دبائے ہوئے چلا جا رہا ہے. 2 رکعت مل جائے، 2 رکعت مل جائے. توجہ چاہ رہا ہوں جانے محترم، بہت سنا ہوگا، بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، میں بھی انہیں سب کا ساتھی ہوں. عزیزو 2 رکعت مل جائے، 2 رکعت دوڑے چلے جا رہے. ابھی ایک جگہ پڑھ رہا تھا میں، یہی بات میں پڑھنے لگا تو ایک صاحب بولے، مولانا اس وقت وہ دروغہ تھے، میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی وہاں پر، اور بولے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا کیا پڑھا ہے کیسا پڑھا ہے، بس پڑھ لو کہ لگ جاؤ کہ 2 رکعت مل جائے بس. دیکھو وہاں امام کعبہ کے پیچھے 2 رکعت مسلمان تلاش رہا ہے، یہاں مالک کعبہ ہے، وارث کعبہ ہے. ہوئی نماز قبول ہو گئی پڑھنے والوں کی. قبول کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ نگپور ہے، ہوئی قبول. اور بتاؤں اور آگے اجازت دیں تو پھر میں اور آگے بڑھ رہا ہوں. آپ دیکھیے عزیزو، مسجد نبوی صحابہ اکرام سے چھلک رہی ہے. پڑھانے والے رسول خدا، پڑھنے والے صحابہ اکرام، نہ ان سے بہتر پڑھانے والا اور نہ ان سے بہتر پڑھنے والے. تو کیا سب کی نماز قبول ہوئی؟ دیکھیے یہ بھی تبلیغ کیجئے، ہوئی سب کی قبول. ایک صاحب بیٹھے تھے، آپ ایک جب پڑھ رہا تھا بیٹھے ہوئے تھے، یہ گھٹا نوجوان آج کل یہ پڑا ہوا پوری پیشانی رگڑ کے رکھ دی انہوں نے، پڑا ہوا گھٹا. تو مجھے دیکھ کر کے بے ساختہ بولے ہوئی؟ تو میں نے کہا اگر ہوئی تو پھر یہ قرآن میں سورہ منافقون کس کے لیے نازل ہوا ہے؟ تو 100% کا رزلٹ تو وہاں بھی نہیں ہے. مول صاحب ہے، آپ بتائیے ہے تو یہ جو ہے، تو پھر یہ کیسے نماز کا مطلب قبول کیا ہے نماز؟ آپ بتائیے. یہ کہیں کتابوں میں نہیں ملے گا آپ کو جو پڑھ رہا ہوں، اپنی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. آپ بتائیے. تو اب دیکھیے 2 ہی ہیں یہاں، مسجد نبوی میں نماز کا لانے والا اور یہ کربلا کے راستے میں نماز کا بچانے والا. تو نہ لانے والا نہ بچانے والا، بلکہ نماز کی قبولیت کی دلیل ہے اپنا دل، اپنی نیت. ہوئی قبول؟ پھر کیسے قبول کس کی ہوئی؟ جیسے ہی نماز ختم ہوئی اور ختم ہوتے ہی فوراً عزیزو چل دیے امام حسین. جب چلے امام حسین، چلتے چلتے عزیزو زمین کربلا پر پہنچے، اور جب زمین کربلا پر پہنچے تو روایت کہتی ہے ابن زیاد کا نامہ بر آیا اور اس نے لکھا اس میں کہ حسین جہاں پر ہوں وہیں پر روک لو. فوراً جیسے ہی حر ابن ریاحی کے پاس نامہ بر پہنچا، اس نے خط پڑھا اور پڑھتے ہی جلدی سے لپیٹا اور لپیٹ کر کے دوڑ کر کے گیا، لجام فرس پر ہاتھ ڈالا. ادھر ہاتھ ڈالا تو کسی کی لجام پر ہاتھ ڈالنا عرب میں بہت بڑی بدتمیزی ہوتا تھا، بس جیسے اس نے ہاتھ ڈالا ادھر حضرت عباس نے تلوار کو نکالا اور نکالتے ہی سائے کی طرح حسین کے ساتھ رہتے تھے. جیسے نکالا حسین نے دیکھا، عباس کو اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا ابتدا ہماری طرف سے نہیں، ٹھہرو. اور یہ کہنے کے بعد خود لجام فرس پکڑے ہوئے ہیں. امام حسین نے غور سے حر کی طرف دیکھا، بس جیسے ہی دیکھا تو حسین نے ایک جملہ کہا، حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. یہی تو، اتنا ہی تو جملہ کہا. بس جیسے ہی حسین نے یہ جملہ کہا تو حر نے چونک کر کے حسین کی جانب دیکھا اور دیکھ کر کے کہا اگر آپ کی ماں
میری ماں جیسی ہوتی تو یہ لفظ میں ان کی طرف واپس کر دیتا. کیے نہیں. کہا اگر آپ کی ماں میری ماں جیسی ہوتی تو میں یہ لفظ جو آپ نے کہیں کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، یہ بہت بڑا توہین کا جملہ ہوتا ہے سامنے والے سپاہی کے لیے، تو یہ جملے میں ان کی طرف واپس کر دیتا. حر نے کہیے نہیں تو کم از کم ایک بات تو ثابت کر دی کربلا پہنچتے ہی حر نے کہ اہل بیت کی ماں اور ہوتی ہے، صحابی کی ماں اور ہوتی ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. جیسے یہ کہا واپس کر دیتا. توجہ چاہ رہا ہوں، غور سے سنیے عزیزو، بور تو نہیں ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ کبھی آپ سوچ رہے ہوں، میں تو اس لیے یہاں کی وجہ سے لے کر کے بیٹھا. اب جو یہ بتائیے، یہ کہاں قیام نصب ہو گئے، پڑاؤ پڑ گیا، سب کچھ ہو گیا، نماز قبول ہوئی؟ نماز، توجہ چاہ رہا ہوں، غور کیجئے گا عزیزو. شب عاشور حسین نے ایک رات عبادت کے لیے مانگی، اور جب عبادت کے لیے مانگی تو یہی کہا بنی ہاشم زادہ عباس جناب علی اکبر کہ ہمارے مہمان آنے والے ہیں. یہی تو ہے مہمان. شب عاشور تو ہی ہو رہا ہے، ہو رہا ہے شب عاشور. شب عاشور آئے، کتنے آئے حسین کی طرف، یزید کی طرف سے نکل کر کے؟ 3 روایتیں. 2 حر کا بیٹا، دوسری روایت حر کا بیٹا، حر کا غلام، تیسری روایت حر کا بیٹا، حر کا غلام، حر کا بھائی. بس 3 روایتیں ہیں. کتنے آئے؟ 4. کتنے آئے؟ 4. نماز کتنوں نے پڑھی تھی؟ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ نماز پڑھی کتنوں نے تھی؟ 1200 نے. آئے کتنے؟ قبول کتنوں کی ہوئی؟ قبول کتنوں کی ہوئی؟ قبول کتنوں کی ہوئی ہے؟ تو اب ہم کہیں مسجدیں چھلکتی ہوئی دیکھیں کہ ہزاروں نمازی ہیں تو انہیں دیکھ کر کے گھبرانا نہیں. نماز اسی کی قبول ہوگی جو فرش اعضاء پر دکھائی دے گا. اور یہ روایت ہے کہ نہیں؟ یا تو کہو کہ قبول ہوئی تو کربلا ہے، جو رہ گئے ان کے ہاتھ میں خنجر ہے، اور جو کھڑے ہیں ان کے گلوں پر چلنے والا ہے. نمازی دونوں ہیں. اب بتاؤ کس کی نماز قبول، کس کی عبادت قبول؟ نماز. اب بتا رہا ہوں، اب غور کیجئے گا کہ عبادت، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ، اور میں نماز کا منکر نہیں ہوں، کبھی آپ سوچیں کہ کہنے لگیں کہ نہیں یہ نماز کی توہین کر رہے ہیں، نماز کو ہلکا کر رہے ہیں. دیکھیے ہم اپنے مقصد سے ہٹ رہے ہیں. جو اہل بیت کا مشن تھا، جو رسول خدا کا مشن تھا، آپ جائیے اس میں اور آیت اللہ اعظام کی آپ دیکھیے نماز کی اہمیت اور اس کا مرتبہ اور اس کی کنڈیشن. اور یہ دیکھیے عبادت وقت کس بات کا متقاضی ہے. امام زین العابدین پہ بات ہے، وقت کیا مانگ رہا ہے. مثال کے طور پر ابھی میرا باپ بیمار ہو اور وہ کہنا مجھے ذرا پانی پلاؤ، ادھر اذان میں کہا چلو اللہ اکبر، ابا پانی مانگ رہے ہیں اور میں جا رہا ہوں اللہ اکبر. بتاؤ یہ نماز ہوئی؟ منہ پر مار دی جائے گی. اس لیے وقت کیا مانگ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وقت کس بات کا متقاضی ہے. اسی کا نام عبادت ہے، اسی کا نام عبادت. اب میں بتا رہا ہوں آپ کو عبادت. دیکھیے اس کو الٹا نہ سمجھیے گا. وہب قلبی کربلا میں آئے، ماں آئی، زوج آئی، عیسائی مذہب سے رابطہ رکھنے والے تھے، عیسائی مذہب سے رابطہ رکھنے والے آئے. آنے کے بعد ماں نے کہا بیٹا دیکھو کیا ہو رہا ہے. بس جیسے کہا دیکھو کیا ہو رہا ہے، وہ گئے اور جا کر کے دیکھا 72 ہیں، تھوڑے سے خیمے ہیں، ان میں ہیں اہل بیت اطہار ہیں، ادھر دیکھا ہزاروں لاکھوں ہیں، اور ادھر دیکھو سب بڑے وہ ہیں. اب جو آئے دیکھ کر کے واپس آئے، ماں سے کہا کیا ادھر نبی کا نواسا ہے، اس کی ماں اولاد ہے اور اس کی امتی اسے قتل کرنا چاہتے ہیں.
اور یہ کرنا چاہتے ہیں. کہا پھر کیا کیا جائے؟ ماں نے کہا چلو. گئے اور جا کر کے ماں نے اور بیٹے نے اور وہب قلبی کی زوجہ نے امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کی، کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد جنگ چھڑی ہوئی تھی، جیسی چھڑی ہوئی تھی بس بیٹھے. ماں نے کہا جاؤ بیٹا جاؤ، جان قربان کرو. یہی تو کہا، آپ پڑھیے مرثیہ ہے کہ نہیں ہے مرثیہ، جاؤ بیٹا. اب وہ گئے اور جا کر کے کہا، امام نے کہا نہیں تم اپنی ماں کے پاس جاؤ، تم اکیلے ہو، تنہا ہو، زوجہ کا سہارا ہو. وہ پھر آئے، ماں سے کہا، ماں نے کہا میں نہیں بھیجا ہے جاؤ. پھر آئے تو کہا رخصت ہو کر کے آؤ. جب رخصت ہونے کا مسئلہ آیا تو ماں نے رخصت کیا تو وہب زوجہ کی طرف بڑھے. جب زوجہ کی طرف بڑھے تو ماں نے کہا بیٹا دودھ نہیں بخشوں گی، کدھر جا رہے ہو؟ غرض کے وہب گئے اور جانے کے بعد اجازت لی. وہب لڑے 60 13 یا 12 کی روایت ہے، یزیدیوں کو واصل جہنم کیا اور یزیدیوں نے گھیر کر کے وہب کو شہید کر دیا. نعرہ تکبیر گونجا تو وہب اور وہب کی ماں اور زوجہ دونوں باہر نکل آئے. یزیدیوں نے وہب کا سر تن سے جدا کیا اور جدا کر کے سر کو اٹھایا اور وہب کی ماں کی طرف پھینکا. جیسے ہی ماں کی طرف پھینکا، عیسائی تھی، نئی مسلمان ہوئی، جیسے ہی سر آیا تو وہب کی ماں نے آگے بڑھ کر کے سر کو اٹھایا، بوسہ دیا اور دے کر کے یہ کہہ کر کے واپس پھینک دیا، جو ہم اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے ہیں. اسے قبول نہیں، واپس نہیں لیتے. میرا سوال تو اتنا ہے، بتائے کوئی مولوی، بتائے کوئی مفتی، بتائے کوئی مورخ لکھے، بتاؤ کہ وہب نے آ کر کے نماز پڑھی. الٹا نہ سمجھیے گا اس کا مطلب، وہب نے آ کر کے نماز پڑھی ہے. اگر بات آپ تک پہنچے کوئی بتائے وہب نے نماز پڑھی. وہب تو آیا اور آ کر کے گیا اور جا کر کے شہید ہو گیا. بس آنا جانا، زیادہ سے زیادہ کتنا 1-2 گھنٹہ بس یہی تو لگا وہب کے آنے اور جانے میں ہے. اب وہب ہے کسی میں ہمت لکھ دے کہ وہب جنت میں نہیں جائے گا؟ ہے کسی میں ہمت لکھے وہب جنت میں نہیں جائے گا؟ بلکہ وہب کا منصب بتاؤں آپ کو، جس فہرست شہادت میں حبیب ابن مظاہر کا نام، مسلم ابن عزہ کا نام، عزیزو اسی فہرست میں وہاں 70 برس ہو گئے آئے ہوئے، یہ ابھی آیا ہے اور آ کر کے گیا. کہوں جملہ، اس کا مطلب یہ ہے عزیزو عبادت صرف ارکان کے بجا لانے کا نام نہیں ہے، معصوم کے حکم کی اطاعت کرنے کا نام بھی عبادت. ایک سلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. آپ بتائیے ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں تو آپ بتائیے کون سے وہ ہے لکھے کوئی ہے کہ وہب نہیں جائے گا؟ آیا اور گیا وہب. اس کا مطلب آپ یہ نہ کرنے لگیے گا کبھی سوچیں، کیونکہ وہاں وقت نہیں ہے. وہب کے پاس وقت نہیں تھا، بس وہی وقت تھا جس میں جو وقت جس کی چیز کی ضرورت تھی. اگر وہاں وقت ہوتا تو وہب بھی وہی کرتا جو شریعت حکم دے رہی تھی. یہاں شریعت یہی حکم دے رہی تھی. اب عزیزو آپ نے کہیں دیکھا 100%، بلکہ 100% نہیں 102% میں آپ کو جماعت میں نمازی دکھا دوں. غور کیجئے گا، جہاں سب کی نماز قبول، اور جنہوں نے پڑھی ان کی بھی قبول، اور جنہوں نے نہیں پڑھی. توجہ چاہ رہا ہوں، غور کیجئے گا. آپ دیکھیں یہی امام حسین، ہم نماز پڑھیں گے، جیسے ہی کہ ہم نماز پڑھیں گے تو صحابہ اکرام نے کہا پڑھیے. کہا حفاظت کون کرے گا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، غور کیجئے گا. نوجوان حضرات خاص کر کے آپ دیکھیں کہ کربلا سمجھنے کا کام ہے، کہ کربلا سمجھی جائے. کہ حسین کہہ رہے ہیں حفاظت کون کرے گا، تو کوئی صحابی کیوں نہ کھڑا ہوا کہ جہاں آج تک پڑھ رہے تھے وہیں جا کر کے پڑھ لیجئے، قناتوں کے پیچھے پڑھ لیجئے. حسین کہہ رہے نہیں، یہاں میدان میں نماز ہوگی. ہے نہیں، آپ غور کیجئے، میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، میں تو آپ کو اس منزل تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. یہاں ہوگی نماز، حفاظت کون کرے گا؟ ضرورت کیا تھی؟ کیوں حسین کہہ رہے تھے؟ حسین بتلانا چاہ رہے تھے دیکھو سامنے بھی نماز ہو رہی ہے اور ہم بھی نماز پڑھیں گے. جن کے ہاتھ میں خنجر ہے وہ بھی نمازی، جن کے گلوں پر چلے گا وہ بھی نمازی.
مسجدوں میں بم چھوڑنے والے بھی نمازی، جن کی مسجدوں میں چھوڑا جا رہا ہے وہ بھی نمازی۔ آپ پہچانو، نمازیوں کو پہچانو۔ کربلا سارے پیغام دے رہی ہے، پہچانو کون سے، وہ بھی نمازی، ہم بھی نمازی ہیں۔ اب بتاؤ تمہیں کون سی نماز پڑھنی ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں بس نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، حسین نے سب واضح کر دیا کون سی نماز۔ ادھر ابو سفیان کا پوتا نمازی، ادھر رسول کا نواسا نمازی، ادھر لاکھوں کی تعداد، ادھر 72، ادھر زیادہ نمازی، ادھر کم نمازی۔ کربلا آئینہ دکھلا رہی ہے، بتاؤ کون سی؟ جبکہ نیت ایک، سور ایک، رکن ایک، انداز ایک، طریقے ایک ہی ہے، خانہ کعبہ ایک ہی قبلہ، سب کچھ ایک ہے، بس فرق ہے ایک کے دل میں محبت یزید، ادھر کے دل میں محبت حسین۔ بتاؤ کون سی والی نماز پڑھیے، کون سی والی نماز؟ اب جو ہوئی نماز تو فوراً کہہ رہے ہیں بتاؤ حفاظت کون کرے گا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، حسین نے سب کچھ پہنچایا، حفاظت کون کرے گا؟ امام حسین کہہ رہے ہیں بتاؤ کون کہہ رہا ہے حفاظت کرے گا؟ جو آیا کربلا بنانے کے لیے وہ کہہ رہا ہے حفاظت کون کرے گا؟ جو صفین اور جمل لڑا ہو وہ کہہ رہا ہے حفاظت کون کرے گا؟ جس کا بابا عزیز و باب خیبر کو کھاڑنے والا ہو وہ کہے گا نماز حفاظت کون کرے گا؟ اور اگر حفاظت کا مسئلہ تھا، جیسے ہی کہا امام حسین نے حفاظت کون کرے گا، تو زہیر ابن قین اور سعید دو صحابی انہوں نے کہا ہم بڑھیں گے آگے، ہم کریں گے۔ جیسے ہی کہا یہ تو حسین ان کو کیوں آگے کھڑا کر رہے ہیں؟ حضرت عباس تھے۔ سوچو، جملے سوچو، میں جو بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت عباس تھے، مصعب تھے، علی اکبر تھے، اونو محمد تھے۔ حضرت عباس کے 3 بھائی اور تھے، عبداللہ 10 برس چھوٹے تھے، جوان تھے عبداللہ سے 2 برس جناب عثمان تھے، عثمان سے 2 برس چھوٹے جناب جعفر تھے۔ یہ سب عباس کے بھائی تھے، سب بھائی آگے کھڑے ہو جاتے، لیکن نہیں، کسی کو نہیں کہا۔ حسین نے کہا ہماری حفاظت کون کرے گا؟ غور کیا آپ نے کبھی؟ کون کرے گا حفاظت ہماری؟ جیسے یہ کہا تو زہیر ابن قین اور سعید دونوں آگے کھڑے ہوئے، ہم کریں گے حفاظت، ہم کریں گے۔ دونوں آگے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے نماز شروع ہوئی، اور جب نماز شروع ہوئی تو عزیزو تیروں کی بارش ہونا شروع ہوئی۔ جب تیروں کی بارش ہوئی، تیر برس رہے تھے، دونوں صحابی آگے بڑھ بڑھ کر کے سینوں پہ تیروں کو لے رہے تھے۔ ادھر حسین نے سلام پھیرا، ادھر دونوں صحابی توڑا کر کے حسین کی آغوش میں گرے، اور جیسے ہی گرے تو ایک جملہ کہا، مولا آپ کی نماز مکمل ہو گئی، نماز تمام ہوئی، یہی تو کہا۔ تو حسین نے یہ نہیں کہا کہ میری نماز تمام ہوئی، حسین نے کہا زہیر، سعید، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ انہوں نے پڑھی نہیں، انہوں نے پڑھی نہیں دونوں نے، اور حسین کیا کہہ رہے ہیں تمہیں اللہ نماز گزاروں میں شمار کرے۔ بتائیے ہے 100% رزلٹ یہاں کا کہ نہیں؟ کہہ دیں گے کسی کو کہ نہیں ہوئی، اور چھوڑیے سارے مقاتل اہل سنت والجماعت کے لکھے ہوئے ہیں، تو کوئی تو لکھ دیتا کہ ان دو نے نہیں پڑھی تھی، اور جنہیں حکم دے رہے ہیں حسین، جنہیں حکم دے رہے ہیں حسین کہ اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے، تو اب تو پہچانو عبادت کسے کہتے ہیں۔ تو حسین نے انہیں آگے کیوں کھڑا کیا؟ بس جہاں لا رہا تھا، میں بات ختم کر رہا ہوں آپ کی عبادت۔ حسین نے انہیں آگے کیوں کھڑا کیا؟ اور بھائی تھے کر دیتے، تو صحابیوں کو آگے کیوں کھڑا کیا؟ حسین بتلانا چاہتے ہیں، کربلا پیغام دے رہی ہے، ایک زمانہ آئے گا لوگ کہیں گے علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی۔ میں زہیر اور سعید کو آگے کھڑا کر کے بتلائے دے رہا ہوں کہ امام کے آگے حفاظت کی نیت سے کھڑے ہو سکتے ہو، امامت کی نیت سے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ سلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ کہ
یہ جو کہتے ہیں لوگ حسین نے جو نماز پڑھا کر کے دکھا دیا، نماز پڑھ کر کے دکھا دی، اور آخری وقت میں حسین جناب زینب شریکت الحسین کو لے کر کے اسی لیے گئے خیمہ سجاد میں، اور جا کر کے در خیمہ سجاد پر کھڑے ہوئے۔ زینب آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر کے سجاد کے سرانے بیٹھی، شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو دیکھو کون آیا ہے۔ سجاد نے جب غش سے آنکھیں کھولی تو دیکھا بابا زخموں سے چور ہیں، تو بے ساختہ سوال کیا، بابا چچا عباس کہاں ہیں؟ کہا بیٹا شہید ہو گئے۔ کہا بھیا علی اکبر؟ کہا مارے گئے۔ اونو محمد؟ کیا وہ بھی درجہ شہادت پر فائز ہو گئے؟ قاسم؟ کہا بامال ہو گئے۔ بچے سے یہ کہا تو روایت کہتی ہے سجاد نے اپنی کونیوں کو ٹیک دیا، بستر پر اٹھنا چاہا، اٹھا نہ گیا۔ پھپھی کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا، زینب نے پشت پر سہارا دیا، سہارا دیا، اور دینے کے بعد روایت کہتی ہے سجاد بیٹھے، اور بیٹھتے ہی اپنے سرہانے کچھ تلاشنا شروع کیا۔ سجاد جب تلاش رہے تھے تو جناب زینب نے ایک سوال کر لیا، بیٹا کیا تلاش رہے ہو؟ کہا پھپھی اماں اپنی تلوار دیکھ رہا ہوں۔ کہا تلوار کا کیا کرو گے؟ کہا پھپھی میرا بابا تنہا رہ گیا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ امام آگے بڑھے، سینہ سجاد پر دست مبارک رکھا، امور امامت سونپے، اور سونپ کر کے کہا بیٹا قید شام سے چھٹ کر مدینے جانا، ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا، کہنا جب بھی ٹھنڈا پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کر لینا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام زین العابدین کے۔ عزیز و کائنات کا واحد امام ہے جو 35 برس کیا جب تک زندہ رہا تو بس روتا رہا۔ عزیز و اتنا گریہ کیا کہ عزیز و رخسار پر نشان پڑ گئے تھے۔ کیا کہوں دیدہ تر یہ تو میرا چہرہ ہے، سنگ کٹ جاتے ہیں پانی کی جہاں دھار گرے۔ عزیزو سجاد نے اتنا گریہ کیا۔ عزیزو ساری روایتیں لبریز ہیں، ساری تاریخیں بھری ہوئی ہیں۔ عزیزو سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں توقے خاردار۔ عزیزو سجاد قافلے کے پیچھے پیچھے، مقتل کی روایت ہے کہ جب بھی کہیں پر یزیدی قافلے کو ٹھہرایا کرتے تھے تو سارے فوجی سے یزیدی ٹھنڈ میں بیٹھ جایا کرتی تھی، لیکن اہل بیت اطہار تھے جنہیں ٹھنڈ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، دھوم میں بیٹھا کرتے تھے۔ کبھی کبھی مستورات ٹھنڈ میں بیٹھ جایا کرتی تھیں۔ ایک جگہ راستے میں جب قافلے نے پڑاؤ ڈالا، عزیزو سب ٹھنڈ میں بیٹھے، بیویاں بھی سائے میں بیٹھ گئیں، تو سجاد بھی بیویوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ شمر کی نظر پڑی، تازیانہ لے کر کے آیا، سجاد کی پشت پر تازیانہ مارا۔ تم سے کس نے کہا کہ تم ٹھنڈ میں بیٹھو؟ زنجیروں کو کھینچتا ہوا دھوپ میں لے جا کر کے ڈال دیا۔ عزیزو زنجیر و بیڑی تپا کرتی تھی، سجاد تڑپا کرتے تھے۔ ایک جگہ روایت میں ہے کہ شمر اپنے فوجیوں کو پانی پلا رہا تھا، جناب سکینہ کی نظر اپنے بھیا پر پڑی، دیکھا دھوپ میں ہتکڑی و بیڑی تپ رہی ہے۔ سکینہ اٹھی، اپنی پھپھی کے قریب آئی، آ کر کے کہا پھپھی اماں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شمر سے تھوڑا سا پانی مانگ لوں۔ جناب زینب نگاہوں میں سکینہ کی طرف دیکھا، مقصد تھا بیٹا تو مختار کی بیٹی ہے، اس محتاج سے پانی مانگے گی۔ جناب سکینہ سمجھ گئی، کہا پھپھی اماں میں اس سے پینے کے لیے پانی نہیں مانگوں گی، شمر سے کہوں گی تھوڑا سا پانی دے دے۔ میرے بھیا سجاد کی ہتکڑی اور بیڑی تپ رہی ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ اندازہ لگاؤ گے عزیزو، بس ایک روایت ہے عزیزو، اندازہ لگاؤ کہ سجاد عزیزو شام تک پیدل چلتے رہے، ہتکڑی بیڑی کی جھنکار، سجاد نے کہیں راستے میں سر نہ اٹھایا۔ عزیزو کوئی
لنگر کی وجہ سے سر نہیں، سر اٹھا کر کے سجاد کیا دیکھتے کہ پھپھی زینب کو سربرہنا یا اماں رباب سربرہنا۔ عزیزو بس ایک روایت آپ کی عبادت تمام ہے، تمام شہداء کے سر نو کے نیزہ پر تھے۔ ابو الفضل عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں پڑا ہوا تھا۔ جب کوفے سے یہ قافلہ گزر رہا تھا تو ایک نے دیکھا تو وہ سجاد کے قریب آیا اور آ کر کے کہا کہ یہ تمام سرائے شہداء نو کے نیزہ پر ہیں، یہ تمہارے چچا کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ بس جیسے یہ کہا سجاد خاموش ہو گئے۔ جب خاموش ہوئے کوئی جواب نہ دیا تو کہا آپ امام وقت ہیں، بتلائیے کیا وجہ ہے؟ سجاد نے کہا چلو میں اپنے چچا کے قریب چلتا ہوں، انہی سے دریافت کر لینا۔ اب جو قریب گئے آواز دی چچا، اے چچا یہ مجھ سے سوال کر رہا ہے، اے چچا سوال کر رہا ہے کہ آپ کا سر نو کے نیزہ پر کیوں نہیں ہے؟ سر برید عباس سے آواز آئی، ارے میرا سر جب نو کے نیزہ پر سوار کیا جاتا تھا تو بیویاں سر برہنا، عزیزو جو عباس کا سر برداشت نہ کر سکا، ہائے سجاد۔ سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں توقے خاردار، کمر میں لنگار۔ عزیزو یزید کے دربار میں سجاد سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں، یزید شطرنج کی بازی میں مبتلا ہے، عزیزو قافلہ ٹھہرا ہوا ہے۔ جب بازی سے فراغت حاصل کی تو یزید پلٹ کر کے کہتا ہے کون آیا ہے؟ تو شمر نے تعارف کرانا شروع کیا، ھذا زین العابدین علی ابن الحسین۔ یزید نے کہا یہ کیسے زندہ آیا؟ کہا یہ اس کی طبیعت علیل تھی، میدان کارزار میں نہیں آیا۔ تو یزید نے کہا اسے ہمارے سامنے ذبح کیا جائے، مقتل کی روایت ہے۔ بس جیسے یہ کہا تو زینب حلقہ توڑ کر اپنے بیمار بھتیجے سے چپٹ گئی۔ کہا یزید میں خیام سے بچا کر کے لائی ہوں، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ تو یزید نے کہا یہ بی بی کون ہے؟ کہا یہ اس کی پھوپھی زینب ہے۔ کہا زینب جس سے حسین مشورہ کیا کرتے تھے؟ کہا یہ وہی زینب ہے۔ یزید نے کہا ہم اس سے کلام کرنا چاہتے ہیں۔ بس جیسے یہ کہا تو جناب فضہ آگے بڑھ گئی، آگے بڑھ کر کے کہا یزید اس کے سر کو کبھی سورج نے برہنا نہیں دیکھا، اے یزید یہ نبی کی نواسی ہے، اے یزید یہ سیدہ کی بیٹی ہے، اس سے کلام نہ کر۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا ان کی کنیز فضہ، کہا اسے سامنے سے ہٹایا جائے۔ شمر شاہ تازیانہ لے کر آگے بڑھا، فضہ کی نظر حبشی جوانوں پر پڑی۔ کہا تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ یہ تمہاری خاندان کی عورت پر ہاتھ اٹھائے۔ حبشی جوانوں نے تلواریں نکال لی، یزید شمر کو روک لے۔ عزیزو شمر تو رک گیا، زینب کلیجہ تھام کر مدینے کا رو، اے نانا کنیز کے بچانے والے ہمارا کوئی بچانے والا نہیں، اے نانا آپ کی امت الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔